بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، پچھلے لیکچر میں ہم نے سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں باب اول کے سبق وحی کا مفہوم اور اس کی صورتوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم باب اول کے تیسرے سبق جمع و تدوین قرآن کے موضوع پر قرآن مجید کی حفاظت، تدوین قرآن مجید، پہلا دور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرا دور عہد صدیقی اور تیسرا دور عہد عثمانی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید اس وحی کا تتمم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف آتی رہی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبیوں پر وحی کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ چلتا رہا، قرآن مجید اس کا تتمم یعنی خاتمہ اور اختتام ہے، یعنی اس کے بعد کوئی وحی نازل نہیں ہوگی۔ قرآن مجید قیامت تک تمام بنی نوع انسان کے لیے آخری، مکمل اور لازوال ہدایت کی کتاب ہے۔ آخری اس لحاظ سے کہ اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی، مکمل اس لحاظ سے کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی ایسی نہیں رہ گئی کہ جس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت ہو، اور لازوال اس لحاظ سے کہ معاشرے کے اندر جتنی بھی ترقی رونما ہوتی چلی جائے، قرآنی تعلیمات کے اندر زوال نہیں آئے گا، وہ ہر دور کے لیے قرآن مجید کی تعلیمات قابل عمل ہی رہیں گی۔ اس لیے اس کی بقا یعنی اس کو باقی رکھنا اور حفاظت کی اشد ضرورت تھی، چونکہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی تھی، اس لیے اس کا محفوظ کیا جانا، اس کی حفاظت کیا جانا ضروری تھا۔ پچھلی آسمانی کتابوں کے بعد چونکہ اگلی کتاب نے آنا تھا، لہٰذا ان کی حفاظت کی ذمہ داری اس لیے نہیں لی گئی، اس لیے اسے محفوظ نہیں کیا گیا۔ لیکن چونکہ قرآن مجید کے بعد دوسری کتاب نہیں آنی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ قیامت تک اس کتاب کی حفاظت کی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں آج سے 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ بے شک یہ کتاب نصیحت ہم نے اتاری ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ یعنی آج سے 1400 سال پہلے کے مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ قیامت تک اس کے اندر کسی بھی قسم کے رد و بدل، کسی بھی تغیر و تبدل کی گنجائش اس لیے نہیں ہوگی کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ قرآن کریم کے نزول کو صدیاں بیت چکی ہیں، 1400 سال سے زیادہ گزر چکی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے آج بھی ہمارے پاس وہی قرآن پاک موجود ہے جو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ یعنی پچھلے نبیوں پر جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں، جس طرح وہ نازل ہوئی تھیں، آج ان کی امتوں کے بعد اسی شکل میں ان کے پاس موجود نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تھا، تو جس طرح سے قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، آج تک اس قرآن مجید کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک زبر زیر پیش اسی طرح سے ہے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تھا، جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ تدوین قرآن مجید کسی تحریر کے جمع کرنے، ترتیب دینے اور سنبھالنے کے عمل کو تدوین کہتے ہیں۔ جس طرح سے کوئی طالب علم اپنے استاد کے ارشادات کو لکھتا چلا جاتا ہے، تحریر کرتا چلا جاتا ہے، تو وہ جمع کرتا ہے اسے، اسی طرح سے قرآن مجید کی تدوین کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو وحی کے ذریعے نازل ہونے کے بعد کتابی شکل میں جمع کرنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتابی شکل میں قرآن مجید کو نہیں لایا گیا تھا، بلکہ جس طرح پچھلے سبق میں گزر چکا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، جو نازل ہوتی تھیں وہ صرف تلاوت کی جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے سن کر یاد کر لیا کرتے تھے، کتابی شکل میں قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ قرآن مجید آسمان سے تحریری یا کتابی شکل میں نازل نہیں ہوا، بلکہ وحی کے مختلف طریقوں سے لفظی انداز میں نازل ہوا، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو طریقوں سے محفوظ فرمایا۔ ایک حفظ کے ذریعے، یعنی جو جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر تلاوت کرتے تھے، وہ آیات اور صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حفظ کر لیا کرتے تھے، یاد کر لیا کرتے، اور دوسرا تحریری شکل میں، دوسرے نمبر پہ اس کو لکھوا دیا کرتے تھے، جس کی آگے تفصیل آ رہی ہے۔ قرآن مجید کی تدوین کے درج ذیل 3 ادوار، 3 زمانے ہیں، یعنی کتابی شکل میں ہمارے پاس جو آج قرآن مجید موجود ہے، اس شکل میں آنے کے اس کے 3 ادوار ہیں، 3 زمانے ہیں، 3 دور ہیں۔ پہلا دور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی پہلا تو وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی آیات کا نزول ہوتا رہا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں عرب پڑھنے لکھنے کے عادی نہیں تھے، یعنی مکہ کے جو لوگ تھے وہاں تعلیم کی بڑی کمی تھی، پڑھنا لکھنا صرف کچھ لوگ جانتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت بھی مکہ کے چند لوگ لکھنا جانتے تھے، مکہ میں زیادہ تر لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ ان میں خلفائے راشدین بھی شامل ہیں، یعنی ان پڑھے لکھے لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ ان شخصیات میں شامل تھے، ان لوگوں میں شامل تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے پڑھنے لکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ جس طرح سے غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی طرف سے بنائے گئے قیدی لائے گئے تو ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ چاہو تو فدیہ دے کر آزاد ہو جاؤ، چاہو تو اسلام قبول کر لو، یا چاہو تو 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ تو اس طرح سے پھر پڑھنے لکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ خاص طور پر اس زمانے میں کاغذ کی سہولت کم ہونے کی وجہ سے قرآن مجید کی کتابت چمڑے، جلد نما جھلی پردے، یعنی اس زمانے میں کاغذ تو تھا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کتابی شکل میں قرآن مجید کو جمع نہیں کیا گیا، بلکہ اس زمانے کے اندر جانوروں کی کھالیں چمڑے کی صورت میں جو ہوتی تھیں ان پر کچھ آیات، کچھ صورتیں لکھی جاتی، جلد نما جھلی پردے۔ اسی طرح سے چکنے پتھر، جس طرح ماربل کا پتھر ہوتا ہے، اس طرح کے پتھر کے ٹکڑوں پر لکھا جاتا، کھجور کے پتوں پر، کھجور کے درختوں کے بڑے بڑے پتوں پر لکھا جاتا، لکڑی کی تختیوں اور چوڑی ہڈیوں پر کی جاتی تھی، یعنی جس کے پاس لکڑی کی تختیاں ہوتی اس پر لکھ لیا کرتا چند آیتیں، چند صورتیں، اور کسی کے پاس اونٹوں کی بڑی بڑی ہڈیاں موجود ہوتی تو اس پر لکھ لیا جاتا۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کتابی شکل میں باقاعدہ طور پر قرآن مجید مرتب نہیں کیا گیا، بلکہ کسی کے پاس چند آیتیں، کسی کے پاس چند صورتیں ہوتی تھیں، کیونکہ قرآن کا نزول ابھی جاری تھا، قرآن مکمل نہیں ہوا تھا۔ اس طرح سے صحابہ کرام میں سے لوگوں کے پاس، کسی کے پاس درختوں کے پتوں پر لکھی ہوتی، کسی کے پاس ہڈیوں پر لکھی ہوتی، کسی کے پاس چمڑے کے ٹکڑوں پر، کسی کے پاس پتھروں پر لکھی ہوئی چند آیتیں یا صورتیں ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بھی وحی نازل ہوتی تھی، آپ ایک کاتب کو بلا کر ہدایت فرماتے کہ نازل شدہ آیات کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد شامل کیا جائے۔ یعنی جس طرح سے آج قرآن مجید کی ترتیب ہے، پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے اور آخری صورت سورہ ناس ہے، قرآن مجید نازل اس ترتیب سے نہیں ہوا، بلکہ یہ تمام کی تمام صورتیں اور آیتیں مختلف زمانوں میں، مختلف وقتوں میں، وقت کی ضرورت کے مطابق نازل ہوتی چلی گئی۔ لیکن جب بھی جو صورت، جو آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتب کو، یعنی وحی کے لکھنے والے کو بلا کر فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت کے اندر فلاں آیت کے بعد رکھ دیا جائے اور اس صورت کو فلاں صورت کے بعد لکھ دیا جائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک وحی ہوتی، جس کے ذریعے سے یہ حکم دیا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی نزولی ترتیب جو تھی اس سے ہٹ کر کتابی ترتیب جو دی، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قرآن مجید حفظ بھی کرتے جاتے تھے، یعنی یہ نہیں تھا کہ صرف لوگوں کے پاس چند آیتیں، چند صورتیں لکھی ہوئی ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کئیوں کو حکم بھی دیا تھا۔ تو اس طرح کئی سارے صحابہ کرام قرآن مجید کو حفظ بھی کر لیا کرتے تھے اور مختلف چیزوں پر وہ صورتیں اور آیات لکھتے چلے جاتے، دونوں صورتیں رکھتے۔ اس طرح پورا قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں لکھ کر مکمل ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک تک قرآن مجید کا نزول مکمل ہو چکا تھا، لیکن کتابی شکل میں کسی کے پاس نہیں تھا، کسی کے پاس چند آیتیں، کسی کے پاس چند صورتیں، کسی کے پاس تختیوں پر، کسی کے پاس پتھروں میں، الگ مختلف طریقوں سے لوگ محفوظ رکھتے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد دوسرا دور شروع ہوا جسے عہد صدیقی کہا جاتا ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو انہیں زکوٰۃ کے منکروں اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف کارروائیاں کرنی پڑی. یعنی کئی قبائل ایسے ہوئے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. اسی طرح سے کچھ لوگ نبوت کے جھوٹے دعوے دار بھی پیدا ہو گئے. ان کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی، اور اس زمانے میں جو جنگ ہوئی، جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب سے زبردست مقابلہ ہوا. مسیلمہ کذاب جو جھوٹا مدعی نبوت تھا، نبی ہونے کا جس نے دعویٰ کیا تھا، یمامہ کے علاقے میں اس نے بہت سارا لشکر اپنے ساتھ جمع کر لیا تھا. وہاں پر اس کے ساتھ زبردست مقابلہ ہوا، جس کو جنگ میں یمامہ کہا جاتا ہے، جس میں وہ مارا گیا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں قرآن مجید کے حافظ اور قاری شہید ہو گئے. یعنی کئی سارے صحابہ کرام جو قرآن کا حفظ کیا کرتے تھے، قاری تھے، اس جنگ میں کافی سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے. اس علمی نقصان کے پیش نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشترکہ مشورے سے مختلف تحریروں سے قرآن کو جمع کر کے ایک مصحف میں مرتب کرنے کا فیصلہ کیا گیا. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام آئے کہ اس طرح سے اگر جنگوں میں حفاظ کرام کے شہید ہونے کا سلسلہ چلتا رہا تو ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کو محفوظ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے، تو اس لیے اسے کتابی شکل دی جائے تو بہتر ہوگا. اور اس عظیم اور بابرکت کام کے لیے حضرت زید بن ثابت جو صحابی تھے رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں چند صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک کمیٹی بنائی گئی، جس میں کچھ مہاجرین یعنی جو ہجرت کر کے آئے تھے اور کچھ انصار صحابہ جو پہلے سے مدینہ میں رہنے والے تھے، وہ لوگ شامل تھے. ان کی کمیٹی تھی. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم سے قرآن مجید کا مواد لے کر، یعنی جس کے پاس جتنی آیتیں، جتنی صورتیں مختلف چیزوں پر لکھی ہوئی تھی، وہ سارا کا سارا کانٹینٹ، سارا کا سارا مواد لے کر اور جمع کرنے کا کام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا گیا، جبکہ اسے لکھنے کی ذمہ داری حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کے حافظ، عالم اور کاتب وحی بھی تھے. یعنی وحی کے لکھنے کا کام بھی کرتے رہے تھے، عالم بھی تھے، اور قرآن کریم ان کو حفظ بھی تھا، یاد بھی تھا. پورا قرآن اسی طرح لکھا گیا اور مختلف ذرائع اور مختلف لوگوں سے مصحف کے طور پر مرتب کیا گیا. لوگوں سے آیتیں منگوائی گئیں، صورتیں منگوائی گئیں، جس کو قرآن مجید کی کتابی شکل میں ترتیب دیا گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد قرآن کریم کا یہ نسخہ جو قرآن مجید لکھا گیا تھا ایک کتاب کی صورت میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہا، اور اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہا. یعنی جو دوسرے خلیفہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن مجید کا نسخہ ان کے پاس محفوظ رہا. اور اس کے بعد حضرت حفصہ جو ام المومنین تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں، ان کے پاس وہ قرآن کا نسخہ محفوظ. اس کے بعد تیسرا دور شروع ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے عہد عثمانی، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، جو تیسرے خلیفہ تھے. علاقے اور جغرافیائی کے لحاظ سے ہر زبان کے مختلف لہجے ہوتے ہیں. ہر زبان اپنے اپنے علاقے کے مطابق لہجہ رکھتی ہے. جس طرح سے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی اردو کا اپنا لہجہ ہے، ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کی اردو کا اپنا لہجہ ہے. اسی طرح سے مختلف علاقوں کے مختلف لوگوں کے لہجے اپنے اپنے ہوتے ہیں، زبان ہے. اسی طرح سے عربی زبان میں بھی بہت سی بولیاں اور انداز بیان ہیں. عربی چونکہ صرف عرب نہیں بلکہ کئی ممالک میں بولی جاتی ہے، اس لیے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 7 لہجے مشہور تھے. قرآن کریم کے 7 عربی مختلف لہجے تھے. جس طرح سے اردو میں پاکستانی اردو کا پاکستانی لہجہ ہے، ہندوستانی اردو کا ہندی لہجہ ہے. اسی طرح سے پنجاب کی طرف رہنے والے لوگوں کی اردو کا لہجہ اپنا ہے. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 7 عربی لہجے مشہور تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی سہولت کے لیے ان میں سے کسی بھی لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی اجازت دے دی تھی. فرمایا کہ کسی بھی لہجوں میں سے، اس میں سے 7 جو مختلف لہجے ہیں، ان میں سے کسی میں بھی تلاوت کی جا سکتی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ان القرآن انزل علی 7 احرف فقرؤوا منہما تیسر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسند احمد کی حدیث ہے، کہ قرآن مجید 7 لہجوں میں نازل ہوا ہے، لہٰذا اس میں سے جو آسان لگے اسے پڑھیں. مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر لفظ مالک اور لفظ ملک دونوں نازل ہوئے ہیں. کہیں لفظ ملک ہے، ملک ناس، کہیں لفظ مالک ہے، مالک یوم الدین. معنی دونوں کے ایک ہی ہیں. اس طرح سے الگ الگ لہجوں میں قرآن مجید 7 لہجوں میں نازل ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو جو آسان لگے وہ اسی طریقے سے پڑھے. اس اصول پر پہلے 2 خلفاء کے دور تک عمل ہوتا رہا.
یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک لوگ انہی میں سے 7 لہجوں میں سے کسی ایک لہجے پر قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ لیکن حضرت عثمان غنی کے دور میں جب اسلامی حکومت دور دراز کے ممالک میں پھیل گئی تو لوگوں میں قرات کے لہجوں میں اختلافات پیدا ہو گئے، یعنی قرآن مجید جب عرب سے نکل کر عجم کے لوگوں کے پاس آیا تو ان کا اپنا انداز تھا پڑھنے کا۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے، آذربائیجان اور آرمینیا کے محاذ سے واپس آئے، وہاں جنگ سے واپس لوٹے اور مدینہ شریف پہنچے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا، اے امیر المومنین، امت کو اللہ کی کتاب کے بارے میں یہود و نصارہ جیسے اختلافات سے بچائیں۔ جس طرح سے یہودی اور عیسائی ان کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ کتاب اصل ہے، کوئی کہتا ہے یہ کتاب اصل ہے، اس طرح سے حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کے معاملے میں لوگوں کے اندر اختلافات پیدا ہو جائیں، تو اس سے بچائیں۔ اس پر آپ نے خطبہ دیا اور اس کام کی اہمیت سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتب کردہ نسخے کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں سے منگوا کر حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے حوالے کیا گیا، یعنی وہ قرآن کا نسخہ جو دور صدیقی میں پہلے حضرت عمر فاروق کے پاس پھر حضرت حفصہ کے پاس محفوظ چلا آ رہا تھا، وہ نسخہ منگا کر ان صحابہ کرام کے حوالے کیا گیا اور انہیں قرآن مجید لکھنے کا حکم دیا، اور جہاں لہجوں میں اختلاف ہو وہاں قریش کا لہجہ اختیار کرنے کی ہدایت دی۔ فرمایا کہ جو اختلافات پائے جا رہے ہیں ان تمام اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ہر ایک قریش کے لہجے کے مطابق قرآن مجید کو پڑھے گا، کیونکہ قرآن مجید اسی لہجے میں یعنی قریش کے لہجے میں نازل ہوا ہے۔ اس طرح 25 ہجری کی ابتدا میں مصحف عثمانی تالیف ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو کتابی شکل دی گئی اسے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ 25 ہجری میں یہ قرآن مجید اس طرح سے تالیف ہوا جو آج ہمارے پاس اسی طرح سے موجود، جس کے ساتھ اس کے تیار کر کے مکہ مکرمہ، شام، یمن، بحرین، بصرہ اور کوفہ بھیجے گئے اور ایک نسخہ مدینہ منورہ کے لیے رکھا گیا۔ اللہ کے تحفظ کے وعدے کے مطابق آج بھی ہمارے پاس وہی قرآن مجید موجود ہے جو نزول کے وقت موجود تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اس لیے پوری دنیا کے اندر اسی قرآن کے مطابق ہر ایک کے پاس قرآن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔